وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. امام قتادہ کہتے ہیں بیت المقدس مراد ہے، بستی سے مراد بیت المقدس. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ یہاں، حیث شئتم، جہاں چاہو، رغداً، کھل کر. وہی کھل کر کھاؤ لیکن اپنا خیال بھی رکھو. اور ایک آدمی بہت بیمار تھا، کہا کیوں کا کھانا زیادہ کھایا؟ کہا کیوں زیادہ کھا رہے؟ کہا دعوت تھی. اس نے کہا گھر کرایا تھا، پیٹ تو اپنا تھا. ایک مولوی میرے پاس آتا تھا، بڑا لمبا چھوڑا تھا، فوج میں خطیب ہوں، فوج میں یہ اجہل الجاہلین. تو مجھے کہا کہ میں آپ سے نور نزا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مہربانی کر کے آپ مجھے شاگرد نہیں کہیں گے کیونکہ میں بہت بڑا خطیب ہوں. آپ چھوٹی سی مسجد میں بہت فوج کا امام ہوں. انفن فی الماء و استن فی السماء، اناٹی میں سے ہٹ ہٹو اور میری آپ کو استاد نہیں کہوں گا. میں نے ٹھیک ہے لاؤ نور نزا پڑھو. تو کمرے میں پڑھائیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بھی آئے، تنخواہ کم ہو جائے گی، اسکیل کم ہو جائے گا. ٹھیک چل نور نزا پڑھ. میرا مطلب ہوتا کہ علم کی روشنی آ جائے گی، انسان بن جائے. اور مجھے افسوس تھا کہ یہ امامت کرتے ہیں بالکل ایسا جاہل کسی نے عجائب گھر میں بھی نہیں دیکھا ہو. ایک دن میں نے کچھ حاجی صاحبان کی دعوت کی تھی، ان کو کوئی عذر ہو گیا، دیر ہو گئی، کیا ہوا نہیں آ سکے. دن کی دعوت تھی. یہ میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ خطیب صاحب آپ جو ہے نا کھانا ساتھ کھائے. اچھا اچھا بہت اچھا، بڑی اچھی بات. تو مہمان تو آئے نہیں، وہ کھانا پورا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ. یہ بیٹھ گیا، میں بیٹھ گیا. ایک مؤذن صاحب تھے یہاں، قاری صاحب سے پہلے، شبیر نام تھا اس کا، وہ تھے، بہت ابتدائی زمانہ ہے. کھانا وانا کھا رہا ہے، بریانی ختم کی، قورمہ ختم کیا، کباب ختم کیا، ڈونگا رائتا کا سارا پی لیا. پھر اٹھ سا نہیں ہے. میں نے کہا پاسا کرنا میں گھر گیا. میں نے کہہ رہا ملا رو گئی بڑا پاسی نا کور والا ہوئی تو ڈڑی تشا بنی آدم نے خیر سوزر میں ہوئی ذرا لبیا ناستے. استاذ خیر ہے، خیریت ہے، ماشاءاللہ. کھانا سنت کے مطابق زیادہ کھایا، ویسے فی الحال اظہار بند ٹوٹ گیا ہے، اظہار بند ٹوٹ گیا ہے. تو میں نے کہا استاذ کھانا ختم کرنا سنت ہے اور پرتوب بچکول فرض ہے، اظہار بند بچانا یہ فرض ہے. میں اظہار بند کی تیلی لایا اور اس نے ڈالا اور چلا گیا. وہ جو گیا واپس بھی آیا. کلو میں تو یہ بات ہمارا سنت، کھاؤ صاف ستھری چیزیں. فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے حیث شئتم، جہاں چاہو کھل کر، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی عزت کا خیال رکھو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی آداب ہے، کسی دعوت میں جا کے وہاں رومال ڈال کے 2 رکعت پڑھ لیں. تقریباً متروک ہو چکی ہے، پیغمبر تو پڑھتے تھے، بخاری میں. یہ وہ سنت ہے جس کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اسی طرح کسی شہر میں داخل ہو کر کوشش کرے کہ شہر سے باہر یا شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد وقت نماز کا ہو تو 2-4 رکعت نفل پڑھ لے. اللہم انی اعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک. اللہم ارحم عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک. خدا اس شہر اور اس کے عذاب، تکلیف، مصائب، پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما. یہ طریقہ ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پڑھو کہ یا اللہ معاف فرما. حَتَّ يَحُطَّ مانا معاف کرنا، دور کرنا. حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہارے گناہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بڑھا کر دے دیں گے احسنیوں کو. محسنین، احسن یحسن سے احسنیوں کو اور انعامات اور اضافے. ہر دن خوشیاں اللہ تعالیٰ بڑھائے.
اور بدمنی سے اور تکلیفوں سے بچائے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بس بدل ڈالا ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی برخلاف اس کے۔ فأنزلنا على الذين ظلموا منهم، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، گناہ کے ارتکاب کرنے کے۔